सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिहा खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर पीटीआई में क्या चल रहा है, दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम थोड़ी तालिबान की बात करें तो तालिबान और बीएलए जो हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ थोड़े मुत्तहिद होते नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। इस सब पे बात करेंगे आज हम लोग और डिटेल डिस्कस करेंगे थोड़ी हमारे हसन के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मलिहा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। जी हमाद साहब बताइएगा। सबसे पहले तो ये कि पीटीआई, वैसे तो हम लोगों को पता ही है कि पीटीआई में मुखालिफत तो चलती रहती है, लेकिन सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर का कुछ स्पेसिफिकली कोई आंकड़ा ही लग रहा है, मुझे तो लगता है। देखिए, मामला ये है कि उन पीटीआई में दो तबके हैं। एक वो है जो ज़मीनी हकाइक को भी नहीं जानते, जो डायनेमिक्स से भी नावाकिफ हैं, जो सियासी तारीख पे भी उनकी नज़र नहीं है। वो कमाऊ पुत्र हैं, वो अपने घरों की कमाई कर रहे हैं। कोई यूट्यूब पे बैठा हुआ है, कोई पीटीआई में लीडर बनकर घुसा हुआ है। एक तो ये लोग हैं जिनकी अक्सरियत है बदकिस्मती से, और इमरान खान ने उन लोगों को हमेशा सपोर्ट भी किया। लेकिन पीटीआई में एक और संजीदा तबका भी मौजूद है। वो संजीदा लोग हैं बैरिस्टर गौहर, अली जफर, ये लोग जो बहुत संजीदा है। और लेकिन इसके साथ एक तीसरा ग्रुप भी मौजूद है, और वो ये है कि वो अपने आप को सेफ भी रखते हैं। वो कौन सा? उसी तरफ आता हूँ। वो कहते हैं कि हम सेफ भी हो, हमें कोई मसला भी नहीं हो, और हम इमरान खान की मकबूलियत का फायदा अपने लिए भी उठा सके। वो है शिबली फराज ग्रुप। ठीक है। यानी शिबली फराज को आप कभी एहतजाज करते भी नहीं देखेंगे, जेल जाते भी नहीं देखेंगे। मुश्किल हालात में भी इसे इस्लामाबाद में रहा, और इसके बावजूद सेनेट में पीटीआई का वो चैम्बर मिला हुआ है, पैसे उसको मिल रहे हैं, काम उसके हो रहे हैं, और सेफ खेल रहा है, और एग्जिस्ट भी नहीं करते यहाँ पे। नहीं करता। दूसरा ग्रुप जो है वो जरा जारहाना खेलता है। वो अली अमीन गंडापुर से लेकर, लेकिन गंडापुर ने किसी तरीके से तो अपने आप को सेफ रखा है। लेकिन इनमें सबसे अहम लोग जो हैं, जिनसे पीटीआई को बहुत फायदा हो सकता है, वो ये संजीदा ग्रुप है, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, अली जफर हैं, ये लोग हैं, ये काफ़ी संजीदा लोग हैं। अब जो मामला है, बैरिस्टर गौहर हफ्ते में 1-2 बार इमरान खान से मिलने जाते हैं, और वो उनको अलाउ है कि वो जा सकते हैं, क्योंकि वो एक्टिंग चेयरमैन है पार्टी के। अब उस दिन जब बैरिस्टर गौहर जा रहे थे उनके पास, तो अलीमा खान आ रही थी लाहौर से, और उसने पार्टी लीडरों से कहा कि बुला ले सारे कारकुनों को, दंगा फसाद कर ले, ये कर ले, वो कर ले। जो मेरे इंफॉर्मेशन है तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नहीं, फिलहाल ना बुलाएं, हमारे लिए मसाइल और भी ज्यादा है, इससे हमें फायदा क्या होगा? अगर आप इस तरह के मसाइल पैदा करेंगी और कल इमरान खान को उठाकर बलूचिस्तान के मत जेल ले जाए, बहावलपुर ले जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें मामलात मुस्बित सम में आगे बढ़ाने चाहिए, और बैरिस्टर गौहर मामलात आगे बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही बैरिस्टर गौहर एक स्टेप आगे जाते हैं तो मुझे हैरत इस पर है मलिहा कि जो लोग वो सारा मामला बिगाड़ देते हैं। इसमें किसी हद तक बुशरा बीबी भी इसी तरह खेलती है जिस तरह बैरिस्टर गौहर खेलते हैं, या अली जफर, यानी वो जरा मुस्बित अंदाज से। लेकिन जैसे ही ये लोग, खुसूसन बैरिस्टर गौहर, आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई उम्मीद जाग उठती है, तो उनकी वो सारा मामला बिगाड़ने वाले आ जाते हैं, और वो मामला बिगाड़ने वाले सब के सब जो हैं वो अलीमा खान के इंतहाई करीबी लोग हैं। अच्छा, कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे सलमान अकरम राजा की ट्वीट की जी, तो उसमें भी तो उन्होंने यही कहा था ना कि बैरिस्टर गौहर चले गए, अलीमा खान को नहीं जाने दिया गया इमरान खान साहब से मिलने के लिए। तो अलीमा खान को बैरिस्टर गौहर ने रोका नहीं, और बैरिस्टर गौहर तो वैसे भी मिलने जाते ही है ना। वो तो जाते हैं, वैसे भी जाते हैं। हाँ। उसको तो जाना चाहिए भी। वो तो पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन है, वो तो इमरान खान से हिदायत लेंगे, मुशावरत करेंगे। अभी तक अगर इस पार्टी को किसी ने संभाला है तो वो बैरिस्टर गौहर है, वो किसी और ने नहीं संभाला है, वरना पार्टी कब की बिखर चुकी होती। बैरिस्टर गौहर ने हर साइड को, सेंसिबल भी है, समझदार भी है, बात की समझ भी है। अब सलमान अकरम राजा उनके खिलाफ शुरू हो गए,
او بھائی آپ تو جب لاہور میں احتجاج ہو رہا تھا تو آپ تو اپنی گاڑی مال روڈ پر دوڑاتے ہوئے ویڈیو بنا رہے تھے اور پھر اپنے گھر چلے گئے تھے. آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے پارٹی کے لیے؟ ان حالات میں اس پارٹی کو صرف بیرسٹر گور نے بچایا ہوا ہے. بیرسٹر گور کی ایک اور وہ سب کے لیے قابل قبول ہے, عمران خان کے لیے, بشرا بی بی کے لیے, پارٹی کارکنوں کے لیے, لیڈرشپ کے لیے, حتیٰ کہ جن سے ان کا جھگڑا ہے وہاں پر بھی بیرسٹر صاحب کے بارے میں ایک احترام پایا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ معاملات کو برج کر سکتے ہیں, سب اس کی بات سن سکتے ہیں. اب کسی نے تو گنڈا اس کے سلمان اکرم راجہ کی کیا بات سننی ہے؟ ان کو اس کی پوزیشن کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. یا علیمہ خان کی کیا بات سننی ہے؟ اب علیمہ خان سارے اشارے اس طرف جاتے ہیں کہ جیسے ہی بیرسٹر گوہر یا بشرا یا علی ظفر یہ لوگ جب معاملات سنبھالنے لگتے ہیں تو جو لوگ ان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں, معاملات بگاڑ دیتے ہیں, وہ سب کے سب علیمہ کے قریب ہیں. ایک اور بات, کچھ عرصہ پہلے اس خبر کو میں نے بریک بھی کیا تھا کہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ ہمیں یوٹیوبروں کو اب ڈسون کر دینا چاہیے, ڈسٹنس کر رہی ہے. اسی پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا جنوری میں شاید. اچھا, جو یہ معاملات آگے بڑھنے لگے, علیمہ خان فوراً لاہور سے پہنچی, عمران خان کو ملی, اور جیسے ہی اڈیالہ سے باہر آئی تو یوٹیوبروں کے حق میں بہت سخت بیان دے دیا اور وہ سارا معاملہ بگاڑ دیا. اب بھی وہ یہی کر رہی ہے. تو کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یوٹیوبروں کو علیمہ خان کی حمایت حاصل ہے. کیوں حاصل ہے؟ کچھ اور باتیں بھی ہو رہی ہے, لیکن ہمارے پاس چونکہ ثبوت موجود نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اس لیے ہم اس پر بات نہیں کرتے. لیکن عمران خان کے مسائل میں اضافے کا سبب علیمہ خان بن رہی ہے. یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے, حالانکہ وہی ان کے مطلب کل پرسوں کی بات ہے, وہی ان کے لیے آئی تھی یہاں پہ. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے ناسمجھی یا حماقت ہے یا اس کے پیچھے کوئی منصوبہ ہے. چل لیٹس سی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان فیوچر. دوسری طرف اگر ہم لوگ طالبان کے اور بی ایل اے کی بات کریں تو وہاں پہ بھی شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف مطلب ان لوگوں نے اتحاد کر لیا اور پاکستان کے مخالف نظر آ رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑی مطلب obviously ٹھیک بات نہیں ہے. دیکھیں ملیحہ, کچھ عرصے سے یعنی کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قدر پسپائی نظر آ رہی ہے, ایک خاموشی سی چھا گئی ہے. یعنی بڑے الحمدللہ بڑے حادثات کچھ ایسے نہیں ہو رہے, اور یہ صرف ایک صوبے میں نہیں بلکہ بلوچستان میں بھی یہ جعفر ایکسپریس کے بعد کوئی بڑا سانحہ نہیں ہوا, اور پھر خیبر پختونخوا میں بنو کینٹ کے بعد کچھ نہیں ہوا. اب اس کو چلو ہم پریڈکٹ کر لیتے ہیں اس کو. دیکھیں اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی میں بہت بہتری آئی ہے کچھ عرصے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی تو آلریڈی آپریشنز کر رہی تھی, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, جو ہی اطلاع ملتی وہ آپریشن کر لیتے اور اڑا کے رکھ دیتے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو فوج تو پہلے سے الرٹ تھی. ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ دن پہلے پکتیکا جو افغانستان کا جنوبی صوبہ ہے, پکتیکا خوست یہ سارے, اور یہاں پر یہ حقانیوں کا بڑے رسوخ ہیں ان کے, اور یہ ادھر خیبر پختونخوا کے جنوب سے ملتا ہے, وہاں پر پاکستان نے ایک ایئر سٹرائک کیا. اور اس ایئر سٹرائک میں ایک مشہور دہشت گرد تھے, حسین نام تھا لیکن غٹ حجی کے نام سے مشہور تھے. غٹ یعنی موٹا, پشتوں میں غٹ موٹا کو بولتے ہیں کہ غٹ حجی. تو ادھر وہاں پہ پکتیکا میں اس کا کوئی کیمپ تھا, اور ٹریننگ کیمپ تھا دہشت گردوں کا. یعنی اقوام متحدہ نے, امریکہ نے اور چین نے اپنے رپورٹ میں جن کیمپس کی نشاندہی کی تھی کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد کیمپ سے وہاں پر دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, وہاں سے بھجوائی جاتے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں. تو یہ تو بار بار ثابت ہو رہا ہے. ابھی پکتیکا میں جو حملہ ہوا اس میں غٹ حجی والے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا, اور اس میں جو میرے انفارمیشن ہے تو اس میں تقریباً 28 دہشت گرد مارے گئے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کو ایک تو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ بھئی ہمارے تو ایک ایک کیمپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے,
اور وہ اوپر سے آ کر ایئر سٹرائک کر رہے ہیں. آج پکتیکا میں کیا, کل جلال آباد میں بھی کر سکتے ہیں, کناڑ میں بھی کر سکتے ہیں, نورستان میں بھی کر سکتے ہیں, کئی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ریاست میں. ایک تو ان کو یہ خوف لاحق ہو گیا. دوسرا یہ کہ فوج نے اپنے آپریشن کو بہت تیز کیا, انٹیلیجنس میں انتہائی بہتری, ان کی کارکردگی پرفارمنس میں بہت زیادہ بہتری آئی. اب جو میرے پاس جو تازہ ترین معلومات ہیں تو بلوچستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے, یعنی یہ تو 2600 کلومیٹر بارڈر ہے جو چترال سے شروع ہو کر آگے چمن تک جاتا ہے. تو یہ جو بلوچ علاقے میں جو بارڈر ہے, اس بارڈر سے تقریباً 30-40 کلومیٹر دور افغانستان کے اندر کوئی بستی یا گاؤں ہے. وہاں پر BLA کے 5-6 لوگ تھے اور طالبان کے 7-8 لوگ تھے, اور ان کی کوئی میٹنگ ہوئی. اچھا. اب کچھ عرصہ پہلے میں نے اسی طرح کی ایک میٹنگ کی نشاندہی کی تھی, اور پھر اس کے بعد جعفر ایکسپریس کا حوالہ سامنے ہے. یعنی میں نے کہا تھا کہ BLA اور طالبان ایک پیج پر ہیں پاکستان کے خلاف, اور ان کی کوئی سپین بولدک کے قریب ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد جعفر ایکسپریس کا حملہ بھی ہوا. دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی میٹنگ ہو رہی ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا. کہ جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا بلوچستان میں, اور پختونخوا میں بنو والا واقعہ ہوا. اب اس حوالے سے اب جب یہ میٹنگ ہوئی ہے تو اس کے تمام اطلاعات, بلکہ جو افراد ہیں ان کا تمام بایو ڈیٹا انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس موجود ہے. تو جب وہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام کارروائیاں نظر میں ہیں, اور وہ کوئی چھپ کر کوئی کام کر نہیں سکتے. اس لیے ان کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے, اور صورتحال اگر یہ آپس میں مل بھی رہے ہیں اور اگر ان کا اتحاد کوئی ہو بھی رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان بہت الرٹ ہے. پاکستان بہت الرٹ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی الرٹ ہے, فوج تو پہلے سے الرٹ تھی. تو اب ان کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے, مشکل ہوتا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں ناممکن بھی ہو جائے گا, لیکن اب ان کے لیے وہ صورتحال نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر ادھر بیٹھ کے کوئی کارروائی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان کے اندر بھی نظر رکھے ہوئے, اگر پکتیکا میں ایئر سٹرائک ہو سکتا ہے, وہاں ان کا کیمپ اور دہشت گرد اڑائے جا سکتے ہیں, تو پھر اور ریاستوں میں بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ ہمارے صاحب, آپ کے وقت کا پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.